قاہرہ صاحب چونکہ الیکشنز کی بات ہو رہی تھی، پورا ہم نے ٹائم لائن ڈسکس کر لی کہ کب کیا کیا کیسے کیسے ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ بتا دیجیے ایک چیز بڑی سیریسلی تجزیے میں آ رہی ہے نا کہ ممکن ہے کہ موجودہ ایوان کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے، اس کے لیے آئینی سہارا لیا جائے. کچھ آئینی ماہرین، میں نام لے لیتا ہوں، مثال کے طور پہ شائق عثمانی صاحب یہاں سندھ کے سابق چیف جسٹس، انہوں نے بھی کہا کہ اس کی صورت نکلتی ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ آپ کے خیال میں یہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا وقت سے پہلے الیکشن ہونا؟ دیکھیے بات ایک تو ہمارے چیئرمین نے کہا کہ ہم ایسا کوئی تقاضا نہیں کریں گے، ہماری یہ خواہش نہیں ہے. ہم اگر یہ تو چیئرمین صاحب نے باقاعدہ آفیشل اسٹیٹمنٹ دی ہے. تقاضا نہیں کریں گے لیکن حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے ایسے کسی ارینجمنٹ کی؟ ایک بات یاد رکھیے، اسمبلیوں کی مدت بڑھانا کیا غیر آئینی کام ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہے، لیکن میں نے کافی آئینی ماہرین سے سنا آئین کہ کے اس کی تحت گنجائش ایسا نکلتی ہو ہے. سکتا ہے، آئین کے تحت ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کچھ اب کہہ رہے تھے انٹرپریٹیشن ہے، کچھ مخصوص صورتحال میں فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد پر اس کی صورتحال بنتی ہے. میں بات ہی نہیں کر رہا نا، میں اگلی بات بعد میں کرتا ہوں. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آئین پاکستان کے تحت اسمبلیوں کی مدت میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی کلاز نکلتی ہے، کچھ نکلتی ہے کلاز. نکلتی نہیں ہے، بڑی واضح کلاز ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ غیر معمولی صورتحال کے لیے غیر معمولی قوانین یا اس طرح کی کلازز رکھی جاتی ہے. جس طرح یہ ہے، اسی طرح گورنر رول ہے، اس طرح کچھ اور چیزیں ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں رہتا اور بہت ایسی غیر معمولی صورتحال، اس غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی قانون آئین کے اندر تقاضے موجود ہیں. اگر وہ صورتحال ہوئی تو یہ جو غیر معمولی قانون ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، یہ عمل درآمد ہو جائے گا. اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہوگی تو یہ قانون ایکٹیویٹ نہیں ہوگا. اور اس کا زیادہ سے زیادہ تقاضا یہی ہوگا کہ اگر فرض کریں کسی وقت یہ قانون کا یا آئینی شک جو ہے لاگو کر دی جائے، فرض کا آپ کے خیال کے مطابق اگر یہ لاگو کر دی جاتی ہے تو اس وقت کچھ لوگ جو ہے وہ اسمبلی میں چلے جائیں گے کورٹ میں، اور الٹیمیٹلی عدالت فیصلہ کرے گی کہ ہاں یہ درست اپلائی کی گئی ہے، انٹینشن لیجسلیٹر کی درست ہے یا نہیں ہے. اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اس پہ کون سا ایسا اچنبے کی بات ہے، لیکن یہ معمول کی صورتحال کے لیے نہیں ہے. صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ حتمی رائے اسی وقت صورتحال دیکھ کر کرے گی کہ گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے. یقیناً میں آج کیسے کہہ سکتا ہوں، کل خدا نخواستہ الیکشن نہ کرانے کے وہ حالات پیدا ہو جائے جس کا آئین کے فریمرز نے اس کلاس کو رکھتے ہوئے تقاضا کیا تھا، تو مجھے کل کوئی آپ کا ممبر اٹھا کے کہے آپ تو یہ کہہ رہے تھے، پھر میں کیا کروں گا؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک ضمنی سوال کہ آئین میں الیکشن وقت سے پہلے کروانے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں ہے. آپ سے سوال. بالکل نہیں. تو عمران خان صاحب کا بھی یہ تقاضا آئین کے خلاف تو ہرگز بھی نہیں ہے نا بہرحال؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا ان کے خلاف، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا وہ غیر سیاسی مطالبہ، ہم نے یہ ہمیشہ کہا وہ غیر حقیقی مطالبہ کر رہے ہیں. وہ ایک فرد ہے، ایک جماعت ہے، ایک جماعت کا یہ استحقاق نہیں ہے. ہاں مطالبہ کرنے کا حق ہے. اور ہم نے وسیم بدانی صاحب آپ کے پروگراموں میں اور پاکستان کے اور دسیوں پروگراموں میں، آپ کے سینکڑوں پروگراموں میں، میں نے بھی، میرے باقی کولیگز نے بھی یہ بات بار بار کہی کہ عمران خان جو شرط رکھ رہے ہیں کہ پہلے مجھے اگلی الیکشن کی ڈیٹ دو پھر میں بیٹھنے کو تیار ہوں، ہم نے کہا وہ اس کو مطالبے کی شکل دے لے، شرط نہ رکھے، مطالبہ لے کے آ جائیں، اپنے اور مطالبات بھی ساتھ شامل کر لیں. فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے ہم بھی کچھ تجاویز رکھ لیں گے، بیٹھ کے بات کر لیں گے. اور اگر الیکشن 2 مہینے پہلے کرانا پڑے گا تو کیا قیامت آ جائے گی، 2 مہینے بعد ہو جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی. یہ بات تو ہم اور ریکارڈ ہے یار، اور ایک بھی سینکڑوں پروگراموں میں. اب خان صاحب اگر ہماری گردنوں پہ گھٹنا رکھ کے اور اپنی طاقت کا اظہار کر کے کہ میں بڑا پہلوان ہوں اور میں نے ان کو مجبور کر کے الیکشن کرایا ہے، اس فتح مندی کے ساتھ، جھوٹی فتح مندی کے ساتھ جانا چاہے الیکشن کی فضا میں، تو یہ تو ہم نہیں مانتے. ہم شرائط نہیں مانتے. ڈیموکریسی شرائط نہیں، ڈائیلاگ مانتی ہے. ایک اور حوالے سے بتا دیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں بہت واضح طور پہ ایم کیو ایم کی یعنی ظاہر حکومت کی عام اتحادی اور نالا نظر آتی ہے، اور نالا ہونے کی بنیاد پیپلز پارٹی کو بتاتی ہے. یعنی ابھی وسیم اختر صاحب نے تو تھوڑی دیر پہلے یہاں تک بیان دے دیا کہ لگتا ہے انہوں نے طے کر لیا ہے
کہ کراچی کو بھی لاڑکانہ بنا لیں. ظاہر ہے اس بات میں بڑا طنز چھپا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاڑکانہ کا حالت خراب کر دیا ہے اور کراچی کا اتنا خراب کریں گے لاڑکانے کو بطور استعارہ استعمال کر دیا انہوں نے. اور پھر یہ بھی کہا کہ شہباز صاحب آپ یہ نہ بولیں آپ کی گورنمنٹ ہماری 7 سیٹوں پہ کھڑی ہے, خان صاحب کو بھی گھر بھیج دیا تھا ہم نے. یہ آپ واقعی ایم کیو ایم کی وجہ سے ولنریبل فیل کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے یار یہ تو ایم کیو ایم تو کہتی رہتی ہے, خیر ہے. بڑے الائنسز میں یہ پرابلمز اٹھتے رہتے ہیں اور ان کے جو بڑی بڑی حکومتوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی ہیں آپ کے. نہیں, یہ بڑی بات ہے, چھوٹی سی نہیں ہے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, چھوٹی سی بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بہت سارے جو ہمارے ساتھ طے شدہ باتیں تھیں اس میں سے بہت ساری باتیں تو ہو گئی. اب آج قضیہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا کیا ہے؟ آج قضیہ یہ ہے کہ یہ لوکل باڈیز الیکشن روک دیے جائیں اور حلقہ بندی نہیں کی جائے. یہی ہے نا, اسی پہ معاملہ اڑا ہوا ہے نا. جی کیا یہ حکومت سندھ کر سکتی ہے؟ کیا سندھ کی حکومت الیکشن کا انعقاد روک سکتی ہے؟ الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو غیر ہوتے الیکشن کمشنر نہیں دینا ہے, چیف الیکشن کمشنر نے. میں نے عرض کیا, میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں, لیکن حلقہ بندیوں میں تاخیر کا ذمہ دار وہ آپ کو ٹھہرا دو, کہتے ہیں اگر تو حلقہ بندیاں ہم نے کر کے دی ہیں تو بھی ہمارے ذمہ ڈال لیجئے. اگر وہ کام الیکشن کمیشن نے کیا ہے تو کیا اس میں ہمارا کوئی عمل دخل تھا؟ پہلے تو یہ دیکھیے نا کس نے کیا. اچھا بلدیاتی قوانین میں ترمیم نہ کرنے کا ذمہ بھی آپ کو ٹھہرا تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا میں ٹرک کی بچے کے پیچھے لگایا تھا کہ ہم کریں گے. ایک اور ایشو ہے کہ لیجسلیشن لیٹ ہوئی, جلدی ہوئی. ہم کوئی سندھ میں ان کے اتحادی تو نہیں ہے کہ ہم سندھ کے اندر ان کی باتیں مان کے چلیں گے, لیکن وہ ہمارے مرکز میں اتحادی ہیں, لہٰذا ہمارے ان کے ساتھ ایک لیزان کی خاصیت ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سے چل رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک وقت تھا جب ایم کیو ایم ہماری حکومت میں ہماری اتحادی تھی تو آپ تو بڑا اچھا کور کرتے رہے اس کو. آپ کی میموری میں بڑی اور آپ کی بڑی شاندار میموری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ کئی معاملات میں کیبنٹ کے اندر فیصلہ کر کے باہر آ کے ہمارے خلاف بھی باقاعدہ پریس کانفرنس کر لیتی تھی. اس وقت بھی اپنی رائے کا اختلاف کر لیتے تھے, لیکن پھر بھی حالات کے مطابق اپنی پالیسی بھی آپ نے جاری رکھنی ہوتی ہے اور کچھ حالات کے مطابق فیصلے کے ساتھ چلنا بھی ہوتا ہے. تو یہ کام جس کا وہ مطالبہ آج ہم سے کر رہے ہیں, اسی میں ایک منٹ, جس کا مطالبہ آج ہم سے کر رہے ہیں یعنی الیکشن کا انعقاد روک دیا جائے, یہ سندھ حکومت کیا روک سکتی ہے؟ تو مطالبے میں جان ہوگی. اور کیا حلقہ بندیاں وہ سندھ حکومت کی مرضی سے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ ہو سکتا ہے تو بھی مطالبے میں جان ہوگی. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہم نہیں کر سکتے اور مطالبہ اپنی جگہ موجود ہے تو پھر وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. یہ مثلاً تو وسیم بدامی بتائے گا. آپ سارا کچھ مجھ پہ تو نہ ڈالیں. اچھا ٹھیک ہے, اچھا چلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتحادی آپ کے تو ظاہر ہے وہ آپ ایک سادہ کامنٹ نہ کر پائے. لیکن قاہرہ صاحب یہ جو آپ نے کہا نا خان صاحب کی بات غیر آئینی, غیر جمہوری نہیں ہے, غیر حقیقی ہے. یہ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کا اتحاد جس میں ایم کیو ایم حقیقی نہیں ہے بائی دا وے, یہ اتحاد حقیقی ہے آپ کے خیال میں یا یہ کیا ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے اور ان کی جماعت کی طرف سے کہ کچھ پلیئر جو ماضی میں بھی اس طرح کے کام کرتے رہے اور خاص طور پہ ہماری جماعت کے خلاف ہوتا رہا, جن کو گلا ماضی میں اور ہمیشہ ہوتا رہا, آج خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کا ادغام جو ہے یہ ان کے اشارے پہ ہو رہا ہے. اور بلوچستان کے اندر جو کچھ ممبران پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں یہ بھی کسی خاص اشارے پہ ہوئے ہیں. جو بلوچستان کے لوگ تھے, فتح محمد حسنی صاحب, کیا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا پرانا کوئی دوستانہ تھا یا ان کی جماعت کے وہ بانی ورکر تھے یا پیپلز پارٹی سے چھوڑ کے ادھر چلے گئے تھے؟ اسی طرح باقی کچھ رئیسانی جو ہیں یہ کیا کسی اور جماعت سے تھے یا پیپلز پارٹی چھوڑا کے ان کو ادھر بھیج دیا گیا یا چلے گئے تھے؟ اگر وہ اپنی جماعت میں واپس آ رہے ہیں تو خان صاحب کی جماعت میں جب یہ پرندے بھیج کے بٹھائے گئے اس وقت یہ بہت اچھے اور باصول تھے, آج وہ واپس اپنی جگہوں پہ آ رہے ہیں تو یہ کسی اور کا کھیل ہے. کمال ہے. چلے. اور ایک دوسری بات یہ ہے, آپ کراچی کے رہنے والے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ بہتر اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو کے ایم کیو ایم لندن, ایم کیو ایم کراچی کے اندر بہت ساری گروپنگز, اس کے نتیجے میں جتنا سیاسی طور پہ نقصان اٹھایا ہے ایم کیو ایم نے اور ان کے کارکن جتنے بدل ہوئے ہیں ان کو لوکل باڈیز میں بھی نقصان کا سامنا ہے. اب یہ نیچرل عمل نہیں ہوگا
کہ ان کے اندر ایک عرض ہو کہ بھائی لڑائیاں بہت لڑکے دیکھ چکے، ہم الٹیمیٹلی ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں گے تو ہماری طاقت ہوگی، اور ہم ایک جو ہماری ریجنل ایک جماعت ہے نا، مختلف شہروں کے اندر ان کی بڑی طاقت ہے، اس طاقت کو ہم مجتمع کریں تو ہم سروائیو کر پائیں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے۔ مجھے ایسا تو لگتا یہ ہے کیا کہ لاجیکل نہیں ہے؟ سچویشن ہو گئی ہے کہ جہاں ایم کیو ایم کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے، یہ میں معلومات کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں اور تجزیے کی بنیاد پہ بھی، کہ اتحاد سے شاید کوئی فائدہ ہو جائے، اور ہر جگہ سوٹ بھی کرتی ہے صورتحال کہ چلو اگر این ٹی پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ جمع ہوتا ہے تو نہیں، میرا شاید سوال تو یہ اچھا ہی ہے، دیکھیں نا، دوسرا ازمپشن تو ہے کسی پہ شک، کسی کے اپنے ادارے پہ شک، ان کی نیتوں پہ شک، لیکن کیا یہ قرین قیاس نہیں ہے؟ ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی اور انہوں نے اس پہ تحرک کر لیا، اب اس کو کسی طرح بھی لے جائے۔ کسی بندے نے یہ نہیں کہا جو شک کا اظہار کرے، ایک منٹ تجزیہ کرتے ہوئے، اگر تو تجزیہ نگار یا تجزیہ کرنے والا یا اس پہ کمنٹ کرنے والا پی ٹی آئی والا یہ کہتا کہ جی جنرلی بھی ہو سکتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ایسے نہیں، پھر بھی اس کی بات سنتے۔ اب وہ ایک پہلو چھوڑ کے صرف ایک بات کہہ رہا ہے کہ جی ان کو کسی خاص اشارے پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس پہ کیا کروں؟ حیران ہوں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ اچھا